کہ آدمی کچھ کمائے نہیں، آدمی کہیں جا کے کچھ مزدوری نہ کرے، محنت نہ کرے، بلکہ ترک دنیا سے قطع تعلق کر لینے کے بعد کشکول لے کر بھیک مانگتا ہوا پھرے، اور جو بھیک ملتی ہے اس پر اپنی زندگی گزار لے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ولایت کا ایک درجہ، ولایت کا، اللہ کے ولی ہونے کا ایک مقام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آج بھی آپ کے ہمارے دکان اور مکان تک مانگنے والے جو آتے ہیں نا، اگر ہم باریکی سے فرق کر کے دیکھیں دو قسم کے آتے ہیں۔ ایک وہ جو پھٹے پرانے کپڑے، جن کے پاس کچھ نہیں، کوئی معذور ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، عمر دراز ہے، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو مجبور ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اپنے شملے باندھے ہوئے آتے ہیں، ممکن ہو تو ساتھ میں تبلہ لے کے آتے ہیں، تبلہ نہیں، دف لے کر آتے ہیں، یا دوسری چیزیں لے کر آتے ہیں، کشکول لے کر آتے ہیں۔ یہ اسی تصوف کے سلسلے کی دین ہے کہ لوگوں نے مانگ کے کھانے کو ولایت کا ایک درجہ سمجھا ہوا ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق یہ زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بتایا، آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھائے، اور آدمی زیادہ اچھا وہ ہے جو خود کھا کر دو لوگوں کو کھلانے کے قابل بن جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں بڑی صاف ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابن آدم نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر لقمہ نہیں کھایا، آدم کے بیٹے نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر لقمہ نہیں کم کھایا۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں یہ بھی کہا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، وہ ہاتھ جو دینے والا ہو لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر ان دو حدیثوں کو ہم اکٹھا کریں تو اسلامی شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محنت کرو، مزدوری کرو، کماؤ، اور کما کر خود کھاؤ، اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی دینے والے بنو۔ اس کے ساتھ اسلامی شریعت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی کماتا نہیں ہے، کوئی آدمی کماتا نہیں ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ آدمی جو خود کا کما نہ سکے اور اپنے ماتحت اور متعلق جو افراد ہیں ان کے نوالے کا انتظام نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فلسطین کے علاقے میں گئے، ایک مہینے کے لیے وہیں رکنا وہ وہیں تھے۔ ان کا اپنا مینیجر کہیے جو ان کی اپنی زمینوں کو کی دیکھ بھال کرتا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے ملنے کے لیے آیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس اس نے آنے کے بعد کہا، میں چاہتا ہوں ایک مہینہ آپ ہی کے پاس رک جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، آنے کی بات تو کر رہے ہو، رکنے کی بات تو کر رہے ہو، لیکن اپنے پیچھے جو نوکر چاکر ہیں ان کی روزی روٹی کا کچھ انتظام کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ اب ایک مہینہ یہاں رک جاؤ گے تو ان کی دال روٹی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ نہیں، سب انتظام کر کے آیا ہوں، پہلے ہی سے ارادہ تھا، اس لیے میں رکنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ، اس لیے کہ میں نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمے ہیں ان کو کما کر کھلانے کے بجائے ان کو ضائع کر دے، ان کو روٹی بر وقت نہ دے، آدمی کو گنہگار بنانے کے لیے اتنی بات کافی۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک آدمی یہ دنیا کمائے اتنی کہ جس سے وہ بے نیاز رہے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں مطلوب ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک مسلمان کو یہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں اسلامی شریعت میں یہ تک بتایا گیا کہ اگر کوئی اپنی اور اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کے لیے بازار جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کو دیکھا کہ بڑے اچھی پرسنالٹی کے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے بڑے مضبوط آدمی تھے، وہ گزر رہے تھے۔ مجلس میں بیٹھے صحابہ نے اس شخص کو دیکھ کر، ان صحابی کو دیکھ کر کہا کیا زبردست پرسنالٹی اللہ نے دی، کیسے مضبوط آدمی ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلتے۔
اللہ کے نبی نے صحابہ کی یہ بات سن کر کہا کہ اگر یہ آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ جائے اور جا کر روزی روٹی کمائے جس سے خود کو اور اپنے والدین کو کھلانے پلانے کا انتظام کر سکے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، اس مقصد سے اگر وہ نکلا ہے، اس کا یہ نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنا، اس کا یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو پہلی بات جو آج آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں یہ دنیا کمانا، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی ناپسندیدگی کی بات نہیں، خاص طور پر اتنا کمانا جس سے آدمی خود بے نیاز ہو کر دوسرے لوگوں کی جو مدد کر سکتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی اتنا اگر کما سکے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ اب یہ جو آدمی کماتا ہے نا، تو آپ یہ بات دیکھیے کہ پہلا مرحلہ آدمی کے سامنے فکر ہوتی ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے۔ بنیادی ضرورت عام طور پہ کہا جاتا ہے روٹی، کپڑا، مکان، آدمی کی 3 بنیادی ضرورتیں، یعنی آدمی کے جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا ہو، اپنی زندگی کی بقا کے لیے اس کے پاس نوالا ہو، پانی کے گھونٹ ہو، اور تیسری چیز سر پہ چھت ہو جو موسم کی سردی اور گرمی سے اور مختلف اسباب سے آدمی کو محفوظ رکھے۔ یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورت کہی جاتی۔ آدمی ابتدا میں اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے کماتا ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کر آدمی سہولت، جب بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تھوڑا اور کماتا ہے تاکہ بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوسری سہولتیں بھی اسے میسر آ جائیں، زندگی کی دوسری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں، صرف بنیادی ضرورتوں تک نہ ہو کر آدمی اس سے آگے چل کر دیگر ضرورتوں کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا مرحلہ کمائی کا وہ آتا ہے جب آدمی یہ دونوں چیزیں پوری کر لیتا ہے نا، تو پھر آدمی اسباب تعیش یا یوں کہیے کہ آرام اور دنیا کے اندر خوشحالی کے جو اسباب ہیں ان کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں لگژریس لائف، یعنی زندگی کو بہت زیادہ جو ہے آرام دہ، خوشنما اور دنیا کے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال رکھنا چاہتا ہے۔ ان تینوں مراحل میں ایک بات آپ یاد رکھیے گا، ان تینوں مراحل میں آدمی چاہے بنیادی ضرورت کو پورا کرے، بنیادی ضرورت سے آگے بڑھ کر دیگر ضروریات کو پورا کرے، یا آگے بڑھ کر آدمی سہولتیں بھی تلاش کرنے لگ جائے، ان تمام مراحل میں آدمی جو کام کرتا ہے وہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے جسم کو آرام دینے والے کام کر لے۔ آپ کی کمائی، چاہے آپ دنیا کے بہت بڑے مالدار بھی کیوں نہ ہو جائیں، آپ کے جسم کو آرام دینے والی کمائی ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا ساری آپ کے قدموں میں آ جائے تب بھی آپ یہ بات جان لیجئے کہ اس سے آپ کی زندگی میں سہولتیں آ سکتی ہیں، اس سے آپ کی زندگی میں جسمانی آرام تو آ سکتا ہے، لیکن زندگی کا جو حقیقی سکون ہے نا وہ آپ کو میسر نہیں آئے گا۔